بچے سمجھتے کہ پکنک پہ جا رہے ہیں. کہاں پہ؟ ابدان کی قبر پر. میانی صاحب. اور وہ پھر جا کے وہاں پر کانوں میں ڈھونڈتے تھے کہ کان کدھر ہے, پھر کان کے اندر جا کے باتیں کرنی. اچھا, تو وہ جاتے تھے بچے اور وہ جا کے اپنے ویژولائز کرتے نانے کا, ہاں جی نانے کا نا وہ کہ نانا کہ کہاں پہ کان کہاں. ہاں جی کان کہاں, تو ان کے کان میں جا کے بات کرنی. کوئی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے, اللہ جانتا ہے بہتر. اچھا, آپ نے یہ جو گرین بڑا اچھا اٹریکٹیو پہنا ہوا ہے, مجھے تو نظر ہی کم آتا ہے نا جی, لیکن یہاں پہ نوٹ کیا گیا کہ اس کے اوپر منٹو صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. تحریر. جی جی ان کی تحریر, ان کے الفاظ. تو یہ ان کا افسانہ ہے کوئی؟ نہیں پورا نہیں ہے, پورا نہیں ہوگا, کچھ کچھ جملے اس کے ایکسپٹس لیے ہوئے ہیں اور وہ لکھے ہوئے. جیسے لکھا ہے نیم کے پتے کڑوے صحیح مگر خون تو صاف کرتے ہیں. اچھا, افسوسناک بات نہیں کہ پاکستان میں کوئی لائبریری منٹو صاحب کے نام, کوئی اسکول ان کے نام کے نہیں, جبکہ کوئی پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ مختلف جو ہمارے ماشاءاللہ صاحب اقتدار رہے ہیں, نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کو 250 مختلف ادارے جن میں اسکول بھی ہیں, لائبریریاں بھی ہیں, ہاسپٹل بھی ہیں, جو انہوں نے اپنے پلے سے نہیں بنوائے, وہ ہمارے ٹیکسوں سے بنے ہوئے, لیکن ان کے نام رکھے گئے ان کے لیے. تو منٹو صاحب کے نام کے اوپر کوئی ایک چیز نہیں. کہ فکشن رائٹر چاہے وہ منٹو صاحب ہو, ان سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. ابھی تک ہے. وہ کنٹراورشل ہوتا ہے کہ بھئی منٹو کا نام لے لیا. یہ آپ ایک افسانے کا تذکرہ کر رہے تھے جو بہت ریلیونٹ لگ رہا تھا, شہید ساز. ہاں جی, وہ میرے جو پسندیدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے, شہید ساز جو کہانی ہے نا. یہ وہ ایک ہوتا ہے کانٹریکٹر جس کو یہ بس اس کو یہ لگن ہوتی ہے کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نا شہادت کا رتبہ دلا سکے. اچھا. تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ اس طرح سڑک پہ چھلکا پھینک دے, کوئی گر جائے تو شہید ہو جائے, تو اس طرح کچھ اور کرے. تو کہتا ہے نہیں یہ کوئی سارے کام ٹھیک نہیں ہے. کہتا ہے کہ چلو اچھا ہے, میں ایک ناقص قسم کی بلڈنگ بناتا ہوں جو شاید مکمل ہونے سے پہلے ہی گر جائے, اور اس میں جب میکسیمم نمبر آف مزدور کام کر رہے ہوں تو ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے. تو وہ اس طرح کی اچھا, لوگ تو سچ مچ اس پہ عمل کر رہے ہیں, بہت ساری بلڈنگ اسی طرح ہی گرتی. جی جی, اس لیے تو ریلیونس ہے نا اس کی. بالکل ان کی ریلیونس بنتی ہے. اور اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو بیوروکریسی ہے, مطلب بیوروکریسی کا تو یہ حال ہے کہ میں نے ایک جگہ کچھ ریفرنس یہی دیا کہ منٹو صاحب کا گھر جو تھا پرزرو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی ان دنوں کچھ معاملات ایسے ہو رہے, کو ترقی بہت ہو رہی تھی, تو کسی نے کہا کہ جی یہ ہمارا کلچر ہے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے. تو اہل اقتدار نے کہا کہ کلچر کا کیا ہے, وہ ہم دوبارہ بنا لیں گے. چنانچہ ان کو کیا پتا کہ منٹو کون ہے یا اس کو پرزرو کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا, ایک جو کنیکٹڈ سوال آ گیا, کیونکہ جہاں ہمیں پیدا ہوئے تھے, آپ گھر میں کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اردو. اچھا, ابا جان کو پنجابی بڑی پسند تھی. ہاں, وہ کہتے تھے کہ پنجابی بولی جائے بچوں کے ساتھ. پپھو ہماری جو تھی نا, پپھی ہماری, وہ کہتی تھی کہ اس زبان میں اتنی وہ کیا پولائٹنس نہیں ہے. اچھا, تو یہ پھوپھی کون تھی؟ اقبال, ان کی اکلوتی بہن تھی. اچھا, کیا نام تھا ان کا؟ اقبال, ناصرہ اقبال. اچھا, میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا میں شاید پیدا ہوئی ہوں گی. ہاں جی جی جی, کیونکہ وہ تو ٹھیٹھ پنجابی تھے, ان کا لہجے میں پنجابی پن تھا منٹو صاحب کی. اور آپس میں تو امی جان اور ابا جان وغیرہ سارے پنجابی میں بات کرتے تھے. تو بلکہ مسعود کھدر پوش ایک دفعہ آئے ابا جان کو ملنے کے لیے, تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم بچیاں ساری اردو. کہتے ہیں یار سعادت اے کی ہویا, تو گھر چنا دے نال اردو بولنا, پنجابی بولیا کر تاکہ پھلن پھولن گیا بچیاں. اچھا, ان کا یہ مسعود کھدر پوش تو بہت بڑے پنجابی کے جی ہاں قائل. اچھا, تو وہ پنجابی کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ ہم سفر ہے ایک کتاب قاسمی صاحب کی, ان کی آپس میں بہت دوستی. جی جی, قاسمی صاحب کا بہت وہ ذرا مذاق بھی اڑاتے تھے, ایک شریف آدمی ہے, بلکہ میں نے دوست کیا بنایا, ایک پادری کو دوست بنا لیا ہے کچھ اس طرح. لیکن کیونکہ قاسمی صاحب واقعی شریف آدمی تھے, تو وہ ہم سفر ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک دن منٹو صاحب آئے اور آگے کہنے لگے قاسمی میں ایک پنجابی افسانہ لکھا, ہوں میں پنجابی لکھنی کرنی.
تے اہل فاڑ افسانہ اور یہ پنجابی دے صفحے تے شائع کری. امروز کا یہ کریڈٹ ہے کہ پہلا لٹریری سپلیمنٹ انہوں نے شائع کیا, یعنی باقاعدگی سے. اس کے بعد پنجابی کا بھی ایک علیحدہ صفحہ ہوتا ہے جس میں منو بھائی اور شوکت تنویر مرزا وغیرہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو قاسمی صاحب نے سوچا کہ اب میں اس کو بہت پبلسٹی دوں گا کہ منٹو کا پہلا پنجابی افسانہ, اور اس کو نمایاں کر کے اس میں شائع کروں. لیکن ہوا یہ کہ ان دنوں لوگ مطلب انٹیلیجنس ان کے پیچھے تھی, وہ کیونکہ لیفٹسٹ ہونے کے چکر میں وہ کہنے لگے کہ وہ امروز کے دفتر چھاپا پڑا اور وہ انٹیلیجنس والے وہ افسانہ بھی اٹھا کے لے گئے. چنانچہ ایک تو لیکن منٹو صاحب کی واحد جو پنجابی تحریر ہے وہ اچھا. اور قاسمی صاحب نے یہ لکھا کہ میں نے وہ افسانہ پڑھا اور وہ منٹو صاحب کے جو شاہکار اردو افسانے ہیں ان سے کم درجے پر نہیں تھا. یہ قاسمی صاحب نے ہمسفر کتاب میں لکھا ہوا. ان کی جو واحد تحریر جو سروائیو کی ہے احمد رائی صاحب ترنجن انہوں نے لکھی, اس کا فلیپ ہے جو منٹو صاحب نے پنجابی میں لکھا. احمد راہی کو انہوں نے کہا تھا کہ تم پنجابی میں ہی لکھا کرو. اچھا, تو وہ ان کا وہ ایک سروائیونگ. اچھا, وہاں سے ان کے دوست میں شیام, تو میرا خیال آپ بہت چھوٹی ہوں گی جب آئی. جی وہ تو فوت ہی ہو گیا تھا بڑی جلدی. ہاں وہ جلدی فوت ہو گئے, لیکن ان کی بہت زیادہ دوستی تھی منٹو صاحب سے, اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ واپس آ جائیں. اچھا, یہ لاہور آ کے وہ تھوڑے سے اکھڑ گئے. بامبے کی خاص سوسائٹی تھی اور اس میں ایک بڑا شاندار ڈائلاگ ہے, وہ اسی میں کہیں سے میں نے کہیں فلم میں دیکھا کہ شیام نے کہا کہ منٹو تم کون سے اتنے مسلمان. تو منٹو صاحب نے جواب دیا اتنا تو ہوں کہ مجھے قتل کر دیا. اچھا, اور آنے سے پیشتر وہ گئے ہیں آپ کا جو بھائی تھا کم سن عارف, اس کی قبر اور اپنے ماں باپ کی قبر پہ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے ماں باپ بھی وہیں دفن. والدہ بامبے میں تھیں, ہاں والد نہیں ہو سکتے. نہیں, وہ والدین کا بھی تذکرہ نہیں, والدین نہیں ہوں گے, والد تو امرتسر میں ہوں گے. عارف وہیں تھے. عارف دلی میں فوت, دلی میں عارف دلی میں فوت ہوا تھا. اچھا, لیکن بامبے نہیں دفن ہوئے وہ. نہیں, بامبے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بامبے میں والدہ ہوئی تھی, جس کے بعد انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا ترقی یافتہ قبرستان. اچھا, اپنے ایکسپیرینس جب انہوں نے اب اپنی امی کے لیے جگہ تلاش کرنی تھی, اچھا, تو اس کے بعد انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا ترقی یافتہ قبرستان. اچھا, تو اس کا مطلب وہاں دلی میں دفن نہیں, والدہ بامبے میں. اچھا, آپ جب دلی گئی ہیں جی تو کہیں وہاں پہ کیا ہوا؟ دلی میں ہم نے صرف وہ جگہ دیکھی تھی جہاں نکلسن روڈ پہ, جہاں ابا جان اور امی جان رہتے تھے, فلیٹ تھا. اچھا, بس اس کے علاوہ دلی میں اور تو کوئی نہیں جگہ تھی. اور بامبے میں بھی جہاں وہ رہتے تھے وہ بھی نہیں. اب یا تو وہ بلڈنگ کہتے تھے ڈیریلیکٹ ہے, اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, تو باہر سے ہی دکھائی تھی. کلیئر روڈ بامبے, ہاں, اس کا ایڈریس تھا کلیئر روڈ بامبے. اچھا, جو آپ نے 31 لکشمی مینشن کہا ہے نا, جی, وہ جتنے بھی چچا سام کے نام خطوط ہے, جی جی جی, ان کے اوپر لکھا ہوا ہے 31 لکشمی مینشن. جی. اچھا, یہ جتنی بھی مثلا پی ٹی وی پہ ڈرامے ہوئے, اس میں ایک ایس ایم سلیم تھے شاید, انہوں نے اچھا کردار ادا کیا. مجھے بتایا گیا کہ سبحانی بھائی یونس نے بھی کیا, مجھے یاد نہیں, وہ محمد بھائی بنا تھا. جی, محمد بھائی جو, اچھا, محمد بھائی انہوں نے کیا, کیونکہ ان کا جو وہ تھا نیا قانون, اس میں وہ مجھے ایکٹر کا نام بھول گیا, ابھی تک یاد ہے, میں بھی تو 84 برس کا ہو گیا. انہوں نے بھی بڑا اچھا رول کیا. لیکن فلمیں 2 بنی, اور دونوں منٹو کے نام سے بنی. اچھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جو نندیتا داس ہیں وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ایکٹریس بھی ہیں, اور وہ لاہور آئی تھی, تو آپ سے ملی تھی؟ جی جی بالکل. وہ بالکل ہماری بہنوں کی طرح اب ہمارے ساتھ کرتی ہے, پیار کرتی ہے اور محبت سے ملتی ہے. مگر ایک دفعہ جب وہ آئی تو وہ ادھر اواری میں ٹھہری ہوئی تھی, اور ہمارا گھر کینٹ میں ہے, تو ادھر جب وہ پہنچی ہے وہاں پہ نا, تو وہاں پہ سیکیورٹی والے بندے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ
آپ تو انڈین نیشنل ہیں تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں. تو ہم نے بتھیرا کہا کہ میں نے کہا ہمیں ملنے آئیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے. اس نے کہا وہ ہوٹل میں پڑا ہوا, اس کو نہیں آنے دیا, شی ہیڈ ٹو گو بیک وہاں سے. اچھا بس یہ میرے پاس تو آ کے رہی تھی, جی میرے پاس آ کے رہی تھی 2-3 دن کے لیے. ہاں وہ تو کینٹ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی جی. انڈین تو نیشنل. کیا انفارمیشن اس نے کیا حاصل کیا آپ سے؟ وہ ہر سٹیپ پہ ذرا ویریفائی کرتی تھی اور کہانیوں کے بارے میں ہاں پوچھتی رہتی تھی تاکہ اچھا، امی کیونکہ جان کے بارے میں بھی جی؟ امی جان کے بارے میں بھی ہاں. زیادہ جان سکے. وہ جو ڈگل, کیا اس لڑکی کا نام ہے پورا, رسیکا ڈگل, بڑا اچھا اس نے کردار اچھا نبھایا تھا. رسیکا دگل آئی تھی ساتھ؟ نہیں اس کو ہم ملے تھے جب ہم بامبے گئے تھے. اچھا وہ بلکہ اس کی میں نے 1-2 اور فلمیں دیکھی تو بڑا مایوس ہوا, اور وہ شاید اس لیے کہ آبا صفیہ میری فیوریٹ بھی تھی, اگرچہ وہ میرا بال نہیں دیتی تھی واپس, ضبط کر لیتی. تو میں آپ کے بھی اوپینین چاہتا ہوں اس فلم کے بارے میں. مجھے صرف 1-2 ریزرویشن. ایک تو یہ تھی کہ بھئی نواز الدین صدیقی نے بڑا اچھا رول کیا, از اے گریٹ ایکٹر, اور اس کے ساتھ تو آپ کی بات نہیں ہوئی. ملے اس تھے کو بھی ملے تھے. اچھا بامبے میں صدیقی کے ملے ساتھ؟ تھے, وہ آیا ہوا تھا ادھر نندتا کے گھر آیا ہوا تھا. اچھا وہاں کہاں پہ؟ بامبے میں. بامبے میں. اچھا جس دن ہم پہنچے ہیں ہاں اس دن نندتا نے ان کو بھی بلایا ہوا تھا, اچھا. رسیکا کو بھی اور اس کو نواز الدین کو بھی, اور ہم لوگ بھی تھے. تو انہوں نے بھی آپ سے پوچھا ہوگا منٹو صاحب کی پرسنالٹی کس نہیں طرح میں؟ نہیں اب تو وہ فلم بن چکی ہوئی تھی. اچھا بن چکے. تو اس میں مجھے ایک تو یہ تھا کہ وہ نواز الدین صدیقی جو ہے وہ میری طرح تھوڑا سا نا مشکل تھا. تو میں کم از کم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ بڑے ایکٹر چاہے جیسے بھی ہوں کر سکتے ہیں. آج کل تو وہ جو ہے سیاہ فام ایکٹریسز جو ہے وہ کوئین آف انگلینڈ کے رول کر رہی, وہ علیحدہ بات. لیکن جس نے منٹو صاحب کو پرسنلی دیکھا ہو تو میں مفاہمت نہیں کر پایا کہ منٹو جیسا گورا چٹا شخص اور اس کی جگہ تو ایکٹنگ انہوں نے بہت اچھی کی. تو مجھے اس میں سب سے زیادہ یہ کیا نام ہے دگل کا, رسیکا. ہاں جی, رسیکا ان کا کردار بڑا پسند, بہت اچھا. ایگزیکٹلی بہت اچھا. ان کے میں نے کہیں لکھا بھی اس کسی پروگرام میں بھی کہ ان کے چہرے پہ ایک تو گوری چٹی بھی تھی, انہی کی طرح خوبصورت, بڑی پیاری شکل تھی. اچھا اینک بھی اسی طرح, اور وہ معصومیت تھی, سمپلسٹی جو صفیہ آپا میں تھی. انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. اچھا آپ اپنا کیا سمجھتی ہیں کہ اس فلم کے بارے میں اپنے تاثرات؟ مجھے ویسے ثانیہ سعید صفیہ جو بنی تھی نا وہ زیادہ اچھی لگی. یہ کہاں بنی تھی؟ یہ سرمد کی فلم. سرمد کی فلم. سرمد کی. ثانیہ ہر سیلف از اے ویری گڈ ایکٹر. فرائیڈ نواز الدین صدیقی سے میں تو اس کو فلم کے طور پہ دیکھ رہی تھی, ایز اے پرسنل اپنا نہیں دیکھ اگر رہی تھی. عرفان خان ہوتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا, بیکاز وہ لمبا اونچا, آنکھیں بھی اس کی موٹی. میں نے اس کو کہا تھا نندتا کو, تو وہ ہوتا تو زیادہ مزہ آتا میرے خیال میں پکچر کا. ہاں نہیں بہرحال یہ ہے کہ بھئی انہوں نے اس ویری ویل ڈائریکٹڈ فلم, جی جی, خاص طور پہ اس کے اینڈ میں جو ٹوبا ٹیک سنگھ والا ہے سین وہ بہت اچھا ہے. یہاں بھی آپ کے گھر کو ریپروڈیوس کیا انہوں نے تھوڑا سا, جی اور پارٹی ہاؤس بھی دکھایا ہے. صرف ایک اور میری آبزرویشن ہے کہ بھئی جب ان کا ٹرائل دکھایا جاتا ٹھنڈا گوشت کا, تو اس میں جتنے کردار ہیں وہ سارے کے سارے لاہور کے. اچھا, اور وہ سارے مطلب جاوید اختر صاحب, ان کی ایکٹنگ دیکھ کے تو میرا خیال تھا کہ گھر میں ایک ہی بندے کو ایکٹنگ کرنی چاہیے. اچھا, کہ وہ بہت ہی زیادہ ان کا نستعلیق لہجہ تھا سبھی کرداروں کا, جو کہ لاہور کے نہیں ہوتا. لاہور میں ایک خاص لٹک ہوتی ہے, فیض صاحب میں بھی تھی اور منٹو صاحب میں بھی تھی, کیونکہ پنجابی کا اثر ہوتا ہے نا. جی بالکل. تو ادروائز جس طرح میں کیونکہ بہت شاید کریٹیکل دیکھتا ہوں, لیکن مجھے وہ فلم بہت پسند آئی. نہیں بہت اچھی بنائی ہوئی تھی اس نے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی امکان ہے, کیونکہ کسی کہانی پہ اس طرح جو ان کی اچھی کہانی ہے وہ ڈرامائی تشکیل ان کی ہوئی ہی نہیں. ہاں جی, کرتے نہیں. ویسے وہ ہونی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, بیکاز آپ اس میں جب
فالتو آپ ڈائلاگس وغیرہ ڈال دیں نا تو پھر وہ ابا جان کے الفاظ نہیں ہوتے. تو اس کو زیادہ حد تک اگر ویژول رکھا جائے نا تو پھر وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. نہیں آپ نے دیکھی تھی وہ نیا قانون منگو کوچوان والی جو ٹیلی ویژن پہ ہوئی تھی؟ ہاں دیکھی تھی. میں سرمد صاحبائی نے بنائی ہوئی تھی. نہیں پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے. ایکٹر ہمارے وہ کراچی کے ہوتے تھے, انہوں نے کردار ادا کیا تھا. نہیں ایک کردار تو ادا کیا ہوگا. میں تو سرمد صاحبائی نے کی تھی. مجاہد شاہی بھی تھا. ہاں مجاہد گھوڑا بنا ہوا تھا, انگریز بنا ہوا تھا مجاہد شاہی. اچھا نہیں مجھے اور سبا واز ویری گڈ ان دیٹ. سبا بھی تھی. اچھا مجھے بس وہی یاد ہے منگو کوچوانی جو ہے نا, سبا بھی بہت اچھی تھی. سبا بھی اچھی ایکٹریس. نہیں میری خواہش ہے کہ ایک اور فلم بنے. ضرور بنے گی, بن سکتی ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں. کون بنائے گا؟ اچھا بلکہ ایک مجھ سے رابطہ کیا ایک سیریل کے لیے, تو وہ چاہتے تھے کہ لکشمی مینشن میں جو صرف میرا بچپن ہے نا وہ حصہ, کیونکہ وہ میرا ناول ہے راکھ, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابھی. میرے پاس ہے, اور اس میں تھوڑا سا بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے, اور فکشنلائز کرنا ہوتا ہے, وہ ایز سچ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف وہ حصہ اس کا سیریل بنانا چاہتا. تو اس میں بھی یہی مسئلہ آیا کہ وہ اس کو چینج کرنا چاہتے تھے, منٹو صاحب کو کچھ اور طرح دکھانا چاہتے تھے. تو میں نے کہا بھائی اس طرح نہیں ہوگا, میں نہیں انوالو ہو سکتا اس میں. یا تو جوں کا توں آپ دکھائیں ان کو اور ہماری شرارتوں کو یا جو کچھ بھی ہوا ہمارے درمیان. اچھا اس میں وہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے ایک قصہ بیان کیا کہ جس طرح ہم بھی کرتے ہیں. مثلا میرا ایک ناول ہے خس و خاشاک زمانے, اس میں میرے والد صاحب ہیں سینٹرل کریکٹر, نام میں نے بدل دیا. میں نے دادا کو بھی ڈپکٹ کیا, اپنی والدہ کو بھی کیا ہے. تو یہ سارا کچھ آپ یہی کرتے ہیں کہ جو اپنے لوگ ہیں ان سے کشید کرتے ہیں. ان کے باہر جب آپ جاتے ہیں تو دوستوں کو وغیرہ وغیرہ. تو منٹو صاحب کی بھی عادت تھی, وہ ہم اس کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے بیچ دیا, مطلب ہے کہ اس کو لکھ دیا. تو منٹو صاحب بھی ادھر ادھر لوگوں سے, ان کی زیادہ تر جو کہانیاں ہیں انہی پہ بیسڈ ہوتی تھیں. وہ جو سونرل جو کہانی بھی جو ہے بعد میں انہوں نے کافی آئی تھنک ٹورڈز دی اینڈ ہی لکھی ہوئی تھی. سونرل, اچھا وہ جو دوائی ہوتی ہے نا کوئی مثلا خواب آور ہوتی ہے. تو امی جان کہتی تھی یہ اثر صاحب کے بارے میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا ان کی فیملی میں نے سلمہ کو بتایا تھا. اچھا میں نے کہا تھا سلمہ یہ پڑھو. اچھا وہ اثر صاحب کو ہمیشہ بلاتے تھے تو اس کو کہتے تھے خواجہ آجا, یہ ان کا شاید تقیہ کلام تھا. حالانکہ اثر صاحب تو مطلب مدراسی تھے, خواجہ تو ہو نہیں سکتے تھے, بڑی ان کی دوستی تھی. لیکن ایک وہ لمبی طولانی داستان میں بیان کر چکا ہوں. ایک شاہ صاحب ہوتے تھے, وہ گیراجز میں رہتے تھے. شاہ جی وہ بڑی رنگین قسم کی شخصیت ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ شرارت کی, میں بڑی بہت ہی شریر تھی. تو ہم گئے ہوئے تھے, یہ صفدر شاہ رہتے تھے نا کونے پہ, صفدر شاہ صاحب رہتے تھے. وہ کوکی میری ان کی جو بیٹی تھی بڑی سہیلی تھی. تو میں اوپر کھلا تھا نا ان کا صحن سا, تو یہ نیچے سے گزرتے, پتہ نہیں میں نے ان کے پر تھوکا کہ کیا انہوں نے اوپر دیکھا, او ہو, میں نے کہا انہوں نے تو مجھے دیکھ لیا. تو انہوں نے پتہ پھر وہ جو اس کی کوکی کی امی تھی انہوں نے مجھے لپیٹ کے گھر واپس بھیجا تھا. اچھا ایکچولی شاہ صاحب کے ساتھ تھوڑی سی دوستی منٹو صاحب کی ہوئی. مجھے لگتا ہے کچھ ایک آدھی کہانی ہے ان کے مجھے بارے پتہ ہے, وہ میں میں نے وہ تفصیل سے بیان کر, میں اس میں دوبارہ نہیں بیان کر. وہ شاہ صاحب نے بیان کر دی. کوئی کابل میں میرا سٹور تھا, وہاں ایک شہزادی آئی, اس کو 7 رنگ کے پھول سنگھائے اور پتہ نہیں کیا. اچھا وہ نقوش میں شائع ہو گئی. اور منٹو صاحب نے یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی اس کو فکشنلائز کرتے, یہ بھی لکھ دیا کہ شاہ صاحب ہیں اور وہ اپنا گیراج میں رہتے ہیں ہمارے. تو اب لوگ آئے, ہم وہاں پہ پہلے دار تو ہم بچے ہی ہوتے تھے بیٹھے ہوئے باہر سیڑھیوں میں. تو انہوں نے پوچھنا کہ یار بھائی کچھ شاہ صاحب ہیں جو مطلب منٹو صاحب کے دوست جو گراج میں, تو ہم سیدھے لے جاتے. تو اب شاہ صاحب کے رنگ اڑ جانے انہوں نے سارا. پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ شاہ صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے گھر اور بے نقل سنا رہے ہیں منٹو صاحب کہ یہ غلط لکھا ہے اس نے, میں کوئی ایسی بات نہیں کی.
تو وہ ایسا ہو جاتا تھا، لیکن وہی چاشنی تھی ان کی کہانیوں میں. جی اور میں بھی ایک دفعہ پکڑے جانے لگا تھا. میرا ایک لو لیٹر انہوں نے، میں نے نہیں لکھا تھا، کسی اور نے لکھا تھا، وہ انہوں نے پکڑ لیا. بہرحال اس کی تفصیل بعد میں رہی گئے. تو مجھے بھی پتا تھا کہ اگر کوئی بات کی نا تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ لکھ دینا. لیکن ہی واز اے ویری کائنڈ پرسن. بعد میں وہ کہنے لگے کہ میں نے وہ خط پھاڑ دیا. آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو منٹو صاحب کی صاحبزادیاں نہیں کہتا، میں آپ منٹو صاحب کی شہزادیاں کہتا. کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ مجھے شہزادی کہتے تھے. میں نمبر 3 پہ میں آئی تھی نا، تو پہلے تو کہنے لگے کہ اس دفعہ ذرا زیادتی ہو گئی ہے. تو آپ کو شہزادی کہتے تھے؟ ہاں کہتے تھے. یہ پتہ نہیں کہاں یہ ہمارے غریب ساڈی غریباں دی کار پیدا ہوئی ہے. اچھا، اس طرح سے نازک انداز تھی نا. اچھا. تو دیکھیں نا، میں نے صحیح گیس کیا ہے کہ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں شہزادیاں. میری ایک ماشاءاللہ شہزادی ہے، ناک میں دم کیا ہوتا اپنی محبت سے. تو آپ دیکھیں کہ بھئی جس کی شخص کی اتنا خوش قسمت ہو کہ 3 بیٹیاں ہوں، تو انہوں نے اپنے والد سے کتنی محبت کی ہو. کی تو ہے مگر ان کو ظاہر نہیں ہم کر سکے. موقع نہیں ملا. نہیں وہ دیکھیں، وہ تو قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ نہیں ہو سکا، کر نہیں سکے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے وجود میں، آپ کے ہم سب تو مطلب ہے کہ ہم تو ہمسائے بھی تھے. مجھے اب یاد نہیں، عائشہ مجھے یاد نہیں ہے کہ عائشہ بھی وہیں رہتی تھی. جی تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ آپ اس کی بلکہ لکشمی مینشن کی پیدائش ہے. اس کی پیدائش وہیں کی ہے. ہاں وہیں کی. جی حامد جلال صاحب تھے اپنا. اچھا، تو شاہد صاحب کے ساتھ آپ کی شادی کس طرح ہوگی؟ بس وہ نہیں، دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کی شادی. نہیں تو آپا صفیہ اور ان کی امی بہنیں تھیں؟ جی جی سگی بہن. خالہ زاد تھے آپ کے؟ جی خالہ زاد. ہاں. مگر وہ خالہ زاد بھائی نہیں تھا، وہ اپنا ہی بھائی تھا، شاہد جو تھا نا. جب وہ چھوٹے ہوتے تھے اوپر نیچے رہتے تھے نا، تو شاہد اور نزی ان کی تو عام طور پہ گتھم گتھا ہوتی تھی لڑائیاں. بال کھینچے جاتے تھے اور اس کے بال میرے ہاتھ میں آتے نہیں تھے. ماشاءاللہ. تو رو پڑتا تھا. ابا جان اس کو کہتے چلا جا اتنے. ایک تو میری دھی دے وال پٹ رہے ہیں تو نال روندا جا رہا ہے. تو امی جان کہتی تھی کیوں تسی میرے پڑھے دے نال اس طرح زیادتی کر دے. اچھا، شاید بھی جلدی چلے گئے. بہت. ہاں جی. میں اور وہ ہم عمر تھے. اچھا، تو میری خواہش تو یہی تھی کہ بھئی شاہد وہ صاحب ہوتا نا. ہاں جی، تو بڑا مزہ آتا. میں نے ایک پینٹرز کا پروگرام کیا تھا، اس میں تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، لیکن وہ آپ سے گزارش ہم نے کی تھی. آئی ہوپ وہ ان کی کچھ تصویریں ہم دکھا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ مجھے بھی یہ پرابلم رہتی کہ لوگ کہتے ہیں یہ تالڑ ہے کیا ہے، تاڑ ہے. ڈیفیکلٹ ہو جاتا. تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ منٹو ہے، کئی کہتے ہیں منٹو ہے. وہ ایک بوتل بھی ہوتی تھی، ومٹو ہے، کیا ہے؟ تو اصل لفظ کیا ہے؟ منٹو. جیسے کچلو، سپرو کہتے ہیں کشمیریوں کا یہ او ہوتا ہے. نہرو، سپرو سارے. اچھا، منٹو صاحب فون پہ کیا کہتے تھے؟ ون ٹو سے جیسے 1 2 کہتے ہیں نا، کہتے تھے ویسے منٹو کو. یعنی جس طرح 1 2 کہتے ہیں اس طرح اس کے بعد منٹو کو. سعادت منٹو کو. اچھا. یہ میں بہت زیادہ استفادہ کرتا ہوں مجید امجد سے، اور میری جتنی بھی تحریریں ہیں ان میں مجید امجد اس لیے شامل ہے کہ مجھے جو کچھ میں بیان نہیں کر سکتا، اور جب میں لاچار ہو جاتا ہوں تو میں رجوع کرتا ہوں مجید امجد سے. وہاں ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اور وہ کسی کی جدائی کا دکھ ہو، محبت کی سرشاری ہو، کو پنواڑی ہو، کو نرگس فلم ایکٹریس ہو، فضل محمود ہو، درخت کٹ جائیں ان کا غم ہو، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس طرح مجید امجد نے بیان کیا ہے. اور ان کے پائے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور نظم کو شاعر نہیں. تو انہوں نے بھی منٹو کے اوپر، وہ آپ نے سن رکھی ہوگی نیچرلی، نظم لکھی. تو فضل محمود کے اوپر بھی لکھی انہوں نے، آٹوگراف نام کی. تو وہ میں آخر میں پڑھ دیتا ہوں. نظم کا عنوان ہے مجید امجد منٹو. میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر
ایک گرد بھری حیرانی میں، پھیلتی بھیڑ کے اندھے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں، جب وہ خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے، دنیا اس کو گھورتی ہے، شور سلاسل بن کر گونجنے لگتا ہے انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تند سوال، کون ہے یہ جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کا جال بامِ زماں پر پھینکا ہے، کون ہے جو بل کھاتے ضمیروں کے پرپیش دھندلکوں میں روحوں کے افریت کدوں کے زہر اندوز مالکوں میں لے آیا ہے یوں بن بھی پوچھے اپنے آپ اینک کے برفیلے شیشوں سے چھنتی نظروں کی چاپ، کون ہے یہ گستاخ طاق طراق۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمیں بھی اچھا لگا۔ جیسا کہ میں نے آن ایئر بھی عرض کیا، میرے لیے یہ بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ میری درخواست پر آپ آ گئی ہیں۔ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جو ان کی پرسانہ دکھایا جاتا ہے، مثلا میں نے تذکرہ کر چکا ہوں اسی پروگرام میں کہ ہم نے لکشمی مینشن اولمپکس ہم نے کاجی بنائے۔ ہاں جی، وہ تصویر ہے اس کی فوٹوگرافس ہے ہیں۔ کوئی؟ پتہ وہ جب وہ فون چینج کرو نا تو پتہ نہیں تصویریں غائب ہو جاتی ہیں، اچھا۔ اتنی وہ پیاری تصویر ہے وہ۔ اچھا یہ ایکچولی میں مہمان خصوصی مجھے لگتا ہے بجن کو بنایا ہوا جی۔ تھا آپ لوگوں نے۔ وہ تصویر تھی کوئی؟ جی بالکل ہے، کاش کہ کوئی مجھے مل جائے۔ یہ لکشمی مینشن والے کسی نے دیمی کے مجھے پاس بھیجی ہوگی تھی۔ شاید، دیمی کے پاس شاید ہوگی۔ چلو پوچھ لیں گے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تفصیل کیا تھی؟ وہ بڑا کنات وغیرہ نہیں، لگی۔ میں وہ سارا کچھ، لیکن مطلب میں اتنے ہجان میں مبتلا ہوں کہ آئی نیور نیو کہ اس کی کوئی ریکارڈ ہے۔ جی وہ ان شارٹ یہ ہے کہ وہ لکشمی پتہ نہیں کہاں پہ ہوئے اولمپکس، بچوں نے کہا جی ہم بھی لکشمی مینشن میں، ایسے 5-7 لوگ ایسے وہی بھاگ رہے ہیں، وہی چڑی تاج عروج وغیرہ تھے۔ ہاں جی، عروج ہے، تاج ہے، افضل تھا، وہ باقر صاحب کا بیٹا تھا اکبر، تو اس طرح یہ پوری ٹولی تھی نا، اور باقر صاحب بھی ہم بڑا تنگ کرتے تھے تو انہوں نے گھنٹی ان کی بجا کے اور پھر غائب ہو جاتے۔ نہیں وہ ایکچولی میں بہت شرمندہ ہوں میں، مطلب لیکن وہ بچے کوئی ہوتے ہی شرمندگی مجھے تو نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ اتنے کمینے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو بکرا کہتے تھے، ایکچولی ہم ان کے اس لیے خلاف تھے کہ انہوں نے ایک اور شادی کر دی، جی تو اکبر ہمارا دوست، تب وہ مطلب کہ بکرے کی سیریز